الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں تقویٰ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا. اللہ رب العالمین کا خوف پانا اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو ایک سوال ہے جیسے کوئی اگر آپ سے کرے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو یا ہم مسلمانوں کو تمام بندوں کو سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ یا میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، مثال کے طور پر مان لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو یا اپنے تمام بندوں کو سب سے زیادہ کون سا کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے تمام بندوں کو سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، تم لوگ اپنے رب سے ڈرو. آئیے اس کے تعلق سے چند آیت میں آپ حضرت کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہی کی حالت میں مرنا، تمہیں مسلمان ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے، مسلمان ہو کر ہی مرنا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کی سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تم سب، یہاں اللہ رب العالمین نے الناس سے مراد کیا ہے اے لوگو. پہلی والی آیت میں مومنوں کو مخاطب کیا ہے، یہاں تمام لوگوں کو عام طور پہ کہ اے سارے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم سب اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک مرد سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کے جسم سے پیدا کیا، بائیں پچھلی سے جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا، اور ان دونوں سے پھر انسانوں کو پھیلا دیا، بے شمار انسانوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا، پیدا کر دیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر کئی آیتوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. 2-4 آیتیں میں بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورۃ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آیت نمبر 8 میں کہ تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین جو تم کرتے ہو اس سے اللہ رب العالمین خبردار ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ ہی کے اندر، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اے مومنو،
تم سب جس اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، جس اللہ رب العالمین کو مانتے ہو، اس سے تم لوگ ڈرتے رہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا آیت نمبر 119 کے اندر، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کے اندر سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 1 پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہوگا، یا بہت خطرناک دن ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اسی چیز کا، ڈرنے کا، کہ اللہ سے ڈرو۔ یہاں تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا، مومنوں کو اور عام لوگوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے اسی چیز کا، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں پہلی آیت میں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور تم کافروں کی باتوں کو مت ماننا اور اسی طرح سے منافقوں کی باتوں کو مت ماننا، کافر اور منافقوں کی باتوں کو مت ماننا، ان کے راستے پر مت چلنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر فرمایا سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 12 میں، پہلی آیت میں اور آیت نمبر 12 میں، پہلی آیت میں کس طرح فرمایا، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تم سب اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین سمیع علیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اس طرح فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تم سب اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بیان کیا ہے سورۃ نمبر 58 آیت نمبر 9 کے اندر، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم سب اس اللہ رب العالمین سے ڈرو اس کی طرف تم سب لوٹ کر کے جاؤ گے، تم سب جمع ہو کر کے جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں بیان کرتا ہوں اس تعلق سے، سورہ حشر کی آیت ہے سورۃ نمبر 59 اور آیت نمبر 18 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے مومنو تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہر نفس کو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کل اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ حکم دے رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے خبردار، اس سے جانتا ہے، اس سے خبر رکھتا ہے۔ پھر میں نے چند آیتیں تک بیان کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ذات سے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سب سے زیادہ ڈرنے کا حکم کیوں دیا، جتنا اس چیز کا حکم دیا اپنے بندوں کو اور دوسری چیزوں کا اتنا حکم نہیں دیا ہے۔ نماز کا ذکر اتنا نہیں کیا جتنا ڈرنے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، روزے کا ذکر اتنا نہیں کیا اتنی جگہوں پہ، حج کا ذکر اتنا نہیں کیا جتنا اس تقویٰ کا ذکر کیا ہے جگہ 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 جگہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا اتنا حکم کیوں دیا بندوں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سب سے زیادہ ڈرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے گا، اپنا اللہ مانے گا، تبھی تو اس کے باتوں پر عمل کرے گا۔ جب اللہ سے ڈرے گا، جب اللہ کو اللہ مانے گا، اللہ سمجھے گا، معبود سمجھے گا، الہ سمجھے گا، رحمان سمجھے گا، تبھی تو اس کی باتوں پر عمل کرے گا، اس کی باتوں کو مانے گا۔
اور جب ڈرے گا ہی نہیں، اللہ کو اللہ مانے گا نہیں، اللہ کو اللہ سمجھے گا ہی نہیں، تب اس کی باتوں پر کیا عمل کرے گا؟ مثال کے طور پہ ایک خادم، ایک نوکر ہے، اب وہ اپنے مالک کو جب مالک سمجھے گا، مالک مانے گا تبھی تو، اور اسی طرح سے مالک مانے گا، مالک سمجھے گا تبھی تو اس کی باتوں پر عمل کرے گا، جب اس سے ڈرے گا تبھی تو اس کی باتوں پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے ڈرتا ہی نہیں، اس کو مالک سمجھتا ہی نہیں، کچھ اس کی وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، ویلیو ہی نہیں دیتا ہے، تو اس کی باتوں پر عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو حکم دیا ہے بندوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ جب بندے ڈریں گے تبھی تو اس کی باتوں پر عمل کریں گے، جب ڈریں گے ہی نہیں تو اس کی باتوں پر عمل کیا کریں گے؟ تو آج کل جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، آج کل کے لوگ جتنا برائیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہو جائے تو اگر دل گوارا بھی کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام تو فوراً وہ توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے۔ مثلا کوئی کام میرا ہی کر رہا ہے گناہ کا کام کرنے کا، اب میں نے کرنے کے لیے گیا لیکن پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں کیا حساب دوں گا، تو فوراً میں رک جاؤں گا۔ تو صحیح بات یہ ہوئی، بات ثابت ہوئی کہ آج کل جو لوگ برائیاں کام انجام دیتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، اتنے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں اور نیکی کام نہیں کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے ہیں، برائی کے کام میں بڑھ کر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج لوگوں کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو اللہ سمجھتے ہی نہیں لوگ، اسی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، ہمیں اللہ کا تقویٰ بننا پیدا کرنا ہوگا۔ جب اللہ سے ہم لوگ ڈریں گے تبھی کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی دو چار آیتیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم اور آپ اللہ سے ڈریں گے، جب اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی کوشش سمجھ لیجیے، جب ہم اور آپ ڈریں گے تبھی تو گناہوں سے بچیں گے، اور جب گناہوں سے بچیں گے تو ظاہر سی بات سے کامیاب ہو جائیں گے، اور جب ڈریں گے ہی نہیں تو گناہوں سے کیا بچیں گے، اور جب گناہوں سے نہیں بچیں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ تو صرف مطلب مانا ہوا آیتوں کو سن لیجیے اس تعلق سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، سورۃ نمبر 55 اور آیت نمبر 46 کے اندر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، مقام ربہ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغات ہیں۔ کتنا صاف ترجمہ اللہ نے بیان کر دیا، صاف طور سے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ کل میں قیامت کے دن کیا حساب دوں گا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں برائی کے کام انجام دیتا ہوں، کل اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا، اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھیں گے، اس لیے برائی کا کام انجام نہیں دیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے۔ تو یہ شخص نے، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ نازیات کے اندر بھی فرماتا ہے، سورۃ نمبر 79 اور آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پر جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا، اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کو جنت ہی میں جانا ہے، یہ فکر سے متعین ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 10 کے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم سب اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی اپنے حدیث میں، کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ جنت نہیں جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ مل جائے، جب تک اللہ کی رحمت اس کو شامل نہ، اس کو نہ ملے، تب تک کوئی بندہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کو کھائیں گے، تب ہم برائیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور تبھی ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور جب اللہ کی رحمت مل جائے گی تو ایک پر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس سے بات آگے کہ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، تبھی ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی، تبھی ہم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان کیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم سب اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اسی طرح سے 2-3 آیت اور میں بیان کرتا ہوں. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 90 کے اندر انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. بے شک جو بندہ یا جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے انه من يتق ويصبر اور صبر کرتا ہے مصیبتوں پر آفتوں پر پریشانیوں پر صبر کرتا ہے صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ نیک لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. یہ سب جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اور مصیبتوں پہ آفتوں میں سے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے. یار برباد نہیں کرے گا قیامت کے دن جو بھی عمل کریں گے اچھا عمل سب قبول کیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 100 کے اندر فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے عقل مندو اے عقل والو تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو. فاتقوا اللہ تم سب اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو اے عقل والو اس لیے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں اللہ بھی بیان کر رہا ہے کتنے صاف انداز میں تم سب اللہ سے ڈرو. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر یہ آیت بھی آپ سنے ہوں گے بار بار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ اے مومنو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تم سب اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور درست بات کہو صحیح باتیں بولو. جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صحیح باتیں کہو گے اچھی باتیں بولو گے تو کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا تمہیں یصلح لکم اعمالکم تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا تمہارے اعمال کو اچھا بنا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اعمال اچھے ہو گئے ہیں اور گناہ معاف ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات جنت مل جائے گی کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صحیح بات بولو گے حق بات بولو گے سچی باتیں بولو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ بڑی کامیابی پائے گا کامیاب ہوگا. جی میں نے آج کے درس میں تقوی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بیان کی ہے قرآن ہی میں سے کہ اللہ رب العالمین نے تقوی ہی کا ذکر کیوں سب سے زیادہ کیا ہے سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر کیا قرآن میں کس چیز کا حکم دیا ہم انسانوں کو تقوی کا دیا ہے. اور تقوی کا حکم کس لیے دیا ہے کس وجہ سے اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تبھی تو اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا تبھی تو اللہ کی حکم پر چلے گا. کون چیز اللہ رب العالمین نے حرام کی کون حلال کام سے روکا کس کام سے کرنے کا حکم دیا کس کام کو تبھی تو اس کی باتوں پر عمل کرے گا. اور جب تقوی کے انسان کے اندر پائے جائے گا تبھی انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے انسان کے اندر تو وہ شخص کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے تعلق سے میں نے آیت بیان کی ہے. اب میں پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر بھی تقوی اور ڈراپنا پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے نیک کاموں میں اچھائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. آمین.